اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 21، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ اللہ رب کریم کے احکام ماننے سے انکار اور نبیوں کو قتل کرنے کے بعد تیسرا بڑا جرم کیا ہے؟ جو دین کی طرف بلاتے ہیں ان کو قتل کرنا یا ستانا، ان کی راہ میں روڑے اٹکانا، ان کو پریشان کرنا، ان کی دشمنی رکھنا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ صلحاء، نیکوکار، دین کی طرف بلانے والے، دین پر چلنے والے۔ ان کو تنگ کرنے کے کئی طریقے ہیں، استہزاء جو ایک باقاعدہ موضوع ہے اور بات ہو چکی ہے اس پر۔ اس کے علاوہ کام میں روڑے اٹکانا، ان کو برا سمجھنا، ان کو ایذا دینا۔ قتل تو انتہائی شکل ہے نا، اور ظاہری بات ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر یہ قبائلی نظام تو رہا نہیں ہے، تو یہ سب آسان نہیں ہے، لہٰذا اس کے سوا تو ہر طریقہ اپنایا جاتا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سبھی سے محبت رکھنی ہے، اور اگر کسی سے آپ محبت نہیں کر پاتے کسی سبب سے تو نفرت مت کیجیے بہرحال۔ کیوں؟ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب کریم کہتے ہیں، جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے، ولی کا مفہوم ذہن میں واضح رکھیے گا۔ کون ہے ولی؟ ہر وہ بندہ جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، ہر وہ بندہ جو اللہ رب کریم کی رضا کی طرف چلتا ہے، اللہ کے گروہ میں شامل ہر فرد، ہر مومن اللہ کا دوست۔ دوستی میں درجات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہر مومن جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے اسے خبردار کرتا ہوں کہ میری اس سے جنگ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، ایک آپ قرآن میں پڑھ چکے، ربا، سود، جو سود کھاتا ہے اللہ اور رسول کا اس سے اعلان جنگ ہے، اور یہ حدیث قدسی آپ سن رہے ہیں، سیکنڈ سورس آف اسلام حدیث ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی سے نیکوکار افراد سے دشمنی رکھتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اگر کوئی ان سے عداوت رکھتا ہے۔ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے سب سے اہم عبادات وہ ہیں جنہیں میں نے فرض کر دیا۔ فرض کے بعد میرا بندہ نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن سے میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یعنی بندہ اللہ رب کریم کی نظروں میں آ جاتا ہے، اللہ اسے اپنے بندے کے طور پر منتخب کر لیتے ہیں، اس کی سرپرستی کا ذمہ لے لیتے ہیں، اور بندے کا دشمن اللہ کا دشمن اور بندے کا دوست اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا تقرب حاصل ہو، اسے دشمنی کیا مانے؟ اصل میں دشمنی ہوتی کب ہے؟ ایک بندہ لوگوں کی نظر میں بڑا چڑھا ہوا ہے، بڑا محبوب ہے، وہ دین کی طرف آ گیا، جیسے وہ دین کی طرف آتا ہے وہی ہم پیال اور ہم نوالا لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، دشمنی کرنے لگتے ہیں، ایذا دینے لگتے ہیں، دل دکھانے لگتے ہیں۔ تو دشمنی کس سے ہے؟ بندے سے یا اللہ کے دین سے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بندہ دین پر چلتا ہے، اگر آپ کسی سبب سے اسے ناپسند کرتے ہیں، کسی سبب سے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر کسی سبب سے آپ ناپسند کرتے ہیں تو کم از کم آپ محبت نہیں کر سکتے تو نفرت نہ کیجیے، ساتھ نہیں دے سکتے تو راستہ مت روکیے، آسانی فراہم نہیں کر سکتے اس کے لیے مشکلات پیدا مت کیجیے۔ اور یہ سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہو کر آج تک ہر مسلمان کے لیے آتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اگر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے، اگرچہ ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم نفرت نہ رکھیے۔ اور آج تک ہر عام مسلمان کے لیے بھی آپ کو یہ اپنے لیے ایک اصول رکھنا ہے کہ اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ان کا راستہ مت کاٹیں، اگر آپ ان کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے ان کی بوجھ میں اضافہ مت کریں، ان کو آسانیاں نہیں دے سکتے پریشانیاں مت دیں، اگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے ان سے نفرت بھی مت کریں۔ یاد رکھیے، الدین النصیحہ، دین صرف خیر خواہی کا نام ہے۔ مومن سراپا خیر ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان مشکوک ہے۔ لہٰذا اللہ کے محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کو اللہ کے بندوں سے محبت ہو. کہتے ہیں نا لیلا کے کتے بھی عزیز ہوتے ہیں. تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت ہو. اگر یہ نہیں تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ سب آپ کے دعوے زبانی کلامی باتیں. تو ایمان کے پرکھنے کا ایک لیول آپ کے ہاتھ میں آیا. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا ایمان کی لذت کے حصول کا ذریعہ ہے. حدیث یاد ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے نفرت کی, جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے سبب سے منع کر دیا دینے سے, اس نے ایمان کی لذت پائی. تو اس پر عامل ہو جائیے اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.